عنایہ رحمان لڑکی کا، صبح تک وہ حویلی نہ پہنچی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھے تم لوگ؟ میر ہادی شہر میں موجود اپنی گارڈز پر دھاڑا، اور پھر اس کی اثر و سوگ کی وجہ سے عنایہ 1.5 گھنٹے کے اندر حویلی میں موجود تھی۔ اچھو اسے تیار کرے، نکاح خواہ آ چکا ہے۔ عنایہ جو اس کے خوف سے حویلی چھوڑ کر اپنی سہیلی کے حوصلے میں جا چکی تھی، اب بیڈ پر بیٹھی اس کے خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ یہ دودھ کا گلاس پیو، وہ تہمکمانہ لہجے میں بولا۔ لالا، اس میں زہر ہے کیا؟ وہ ہادی کے خوف سے لرز رہی تھی۔ لالا کہنا بند کرو بیوقوف لڑکی، آج رات تمہیں انرجی کی ضرورت ہوگی، کیونکہ میں اپنا حق 3 بار۔ یہ دودھ کا گلاس پیو۔ کمرے کی سحر انگیز اور گمبھیر خاموشی میں میر ہادی کی بھاری تحکمانہ آواز گونجی تو بیڈ کے ایک کونے میں سمٹی عنایہ کے وجود میں کپکپی کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ اس نے جھنجھڑی لے کر اپنے سرخروسی جوڑے کو مزید اپنے گرد سمیٹ لیا۔ لالا، اس میں زہر ہے کیا؟ اس نے اپنے کانپتے ہوئے گلابی ہونٹوں کو بمشکل وا کیا۔ آواز اتنی دھیمی تھی جیسے ہوا کا کوئی جھونکا گزر گیا ہو، لیکن میر ہادی کے کانوں تک وہ بخوبی پہنچی تھی۔ آنسوؤں سے دھندلائی ہوئی معصوم آنکھوں سے اس نے سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھا جو چند گھنٹے پہلے تک صرف اس کا سخت گیر کزن تھا، لیکن اب اس کا شوہر بن چکا تھا۔ وہی شخص جس کی غصے کی کہانیاں پوری حویلی میں مشہور تھی اور جس کے خوف سے وہ حویلی چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ میر ہادی جو گلاس اس کی طرف بڑھا رہا تھا وہیں رک گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات چند لمحوں کے لیے سخت ہوئے اور پھر اس کی سیاہ آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا گلاس بیڈ کے قریب رکھی لکڑی کی میز پر ٹکایا اور ایک قدم عنایہ کی طرف بڑھا۔ عنایہ نے ڈر کر آنکھیں بند کر لی جیسے وہ کسی قیامت کا انتظار کر رہی ہو۔ لالا کہنا بند کرو بیوقوف لڑکی۔ ہادی کی آواز اب پہلے جیسی سخت نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک عجیب سا دھیما پن آ گیا تھا۔ وہ بیڈ کے کنارے عنایہ سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ بھاری عروسی لباس میں لپٹی عنایہ کا سانس جیسے رک سا گیا۔ آج رات تمہیں انرجی کی ضرورت ہوگی۔ ہادی نے بات ادھوری چھوڑی تو عنایہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ ہادی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک گہرا ٹھہراؤ تھا۔ ہادی نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، کیونکہ اب اس حویلی میں میرا حق ہے کہ میں 3 بار تمہاری حفاظت کا عہد کروں۔ پہلا عہد چچا شہباز کی ان سازشوں سے جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ دوسرا عہد تمہارے اپنے اس بے جا اور فضول خوف سے جو تمہیں مجھ سے دور بھاگاتا ہے۔ اور تیسرا عہد دنیا کے ہر اس شخص سے جو تمہاری طرف اونچی آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرات بھی کرے۔ عنایہ حیرت سے گنگ رہ گئی۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ جو میر ہادی کو ایک جلاد سمجھ رہی تھی، اس کے منہ سے تحفظ کے یہ الفاظ سن کر اسے لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ تم کیا سمجھتی ہو عنایہ؟ ہادی نے نرمی سے پوچھا۔ کہ میں نے یہ سب اپنی طاقت دکھانے کے لیے کیا۔ جب صبح مجھے معلوم ہوا کہ تم حویلی میں نہیں ہو اور چچا شہباز اپنے کارندوں کے ساتھ تمہیں ڈھونڈنے نکلے ہیں، تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں اپنے گارڈز پر اس لیے نہیں دھاڑا تھا کہ مجھے تم پر غصہ تھا، بلکہ اس لیے دھاڑا تھا کیونکہ مجھے تمہاری زندگی کا خوف تھا۔ کمرے میں لگی گلاس کی اور کلاک کی ٹک ٹک آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ عنایہ کا دل جو اب تک خوف سے تڑپ رہا تھا، اب آہستہ آہستہ پرسکون ہو رہا تھا، مگر حیرت ابھی بھی باقی تھی۔ تم چچا شہباز کی باتوں میں آ کر حوصلے بھاگ گئی، یہ سوچے بغیر کہ وہ حویلی سے باہر تمہارے لیے کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ ہادی نے کھڑے ہوتے اپنی شیروانی کے بٹن کھولے اور اسے اتار کر ایک طرف رکھا۔ میں تمہیں وہاں چچا کے پہنچنے سے پہلے لانا چاہتا تھا اور اس حویلی میں تمہیں وہ مقام دینا چاہتا تھا جہاں کوئی تمہاری ذات پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ یہ نکاح تمہیں قید کرنے کے لیے نہیں، تمہیں آزاد اور محفوظ کرنے کے لیے کیا ہے میں نے۔ عنایہ نے سر اٹھا کر ہادی کو دیکھا۔ وہ اب صرف سادہ سفید کرتے میں تھا۔ اس کی شخصیت کا وہ روبدار اور خوفناک تاثر اب مٹ چکا تھا۔ اس کی نظریں ہادی کے چہرے پر ٹک گئی جہاں سچائی صاف نظر آ رہی تھی۔ لیکن آپ کا غصہ؟ عنایہ کی آواز میں اب لرزش کم تھی مگر الجھن اب بھی تھی۔ ہادی کے لبوں پر ایک ہلکی دلکش مسکراہٹ ابھری جو عنایہ نے اس کے چہرے پر پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میرا غصہ صرف ان کے لیے ہے جو میرے اپنوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ تم تو میری اپنی ہو عنایہ، ہمیشہ سے۔ تمہاری ماں میری سگی پھپھو ہے اور اب تم میری عزت ہو، تم سے غصہ کیسا؟ وہ دوبارہ اس کے قریب آیا لیکن اس بار اس نے عنایہ کے سر پر بہت نرمی سے اپنا ہاتھ رکھا۔ اس لمس میں ایک ایسی پاکیزگی اور اپنائیت تھی کہ عنایہ کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہہ نکلے، لیکن یہ آنسو خوف کے نہیں بلکہ ایک طویل عرصے بعد ملنے والے سکون کے تھے۔ اب رونا بند کرو، ہادی نے بہت نرمی سے کہا، اور میری بات کان کھول کر سن لو۔
میر ہادی کبھی کسی پر اپنی مرضی مسلط نہیں کرتا۔ جب تک تم دل سے مجھے اپنا شوہر تسلیم نہیں کر لیتی میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ تمہاری مرضی کے بغیر میں تمہیں اور تمہاری پرچھائی سے بھی دور رہوں گا۔ اس نے میر اور میز پر رکھے دودھ کے گلاس کی طرف اشارہ کیا۔ اب یہ دودھ پیو، اپنا یہ بھاری جوڑا اور جولری تبدیل کرو اور آرام سے اس بیڈ پر سو جاؤ۔ کنائی نے معصومیت سے پوچھا، اور آپ؟ ہانی نے کمرے کے دوسرے کونے میں موجود بڑے اور آرام دہ صوفے کی طرف دیکھا۔ میں آج رات صوفے پر سوں گا، تمہیں گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، تمہارا یہ شوہر اب تمہارا سب سے بڑا محافظ ہے۔ ہانی صوفے کی طرف بڑھ گیا اور وہاں بیٹھ کر ایک کتاب اٹھا لی تاکہ عنایہ خود کو پرسکون محسوس کر سکے۔ عنایہ بیڈ پر بیٹھی گہری سوچ میں مبتلا تھی۔ اس کے دل میں میر ہادی کے لیے جو خوف کا ایک بڑا پہاڑ کھڑا تھا وہ ان چند منٹوں کی گفتگو میں ریت کی دیوار کی طرح ڈھہ چکا تھا، اور اس کی جگہ ایک انجانی سے حیرت اور احترام نے لے لی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دودھ کا گلاس اٹھایا اور ایک گھونٹ بھرا تو اسے محسوس ہوا کہ حویلی کا یہ کمرہ جسے وہ اپنی مقتل گاہ سمجھ رہی تھی دراصل اس کے لیے دنیا کی سب سے محفوظ پناہ گاہ بن چکا تھا۔ 3 ہفتے پہلے ایک تپتی دوپہر حویلی کے دالان میں عنایہ اور اس کی بیوہ ماں زری بیگم بیٹھی تھیں۔ زری بیگم کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور وہ ہمیشہ کی طرح خاموش تھی، جبکہ عنایہ ان کے پاس بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اسی دوران چچا شہباز اور ان کی مغرور بیٹی علیزے دالان میں داخل ہوئی۔ ان کے چہروں پر روایتی تکبر اور نفرت صاف نمایاں تھی۔ زری، تمہارے شوہر کو مرے سالوں گزر گئے، لیکن تم دونوں ماں بیٹی اب تک اس حویلی کے ٹکڑوں پر پل رہی ہو، اور اب تو تمہاری نظریں حویلی کی جائیداد پر بھی ہیں۔ چچا شہباز نے دالان میں آتے ہی زہر آلود لہجے میں کہا۔ ان کی آواز میں بلا کا طنز تھا۔ زری بیگم نے بھوجل آنکھوں سے اپنے بھائی کو دیکھا اور دھیمے سے بولی، بھائی صاحب، میں نے کبھی کسی جائیداد کی تمنا نہیں کی۔ یہ حویلی میرے باپ کا گھر ہے اور ہادی نے خود ہمیں یہاں رہنے کا کہا ہے۔ ہاں پاپا، اور اب تو یہ حویلی پر اپنا حق جتانے لگی ہیں۔ علیزے نے چچا شہباز کی تائید کرتے ہوئے عنایہ کی طرف حقارت سے دیکھا۔ اس عنایہ کی اوقات ہی کیا ہے؟ ایک غریب اور بے سہارا لڑکی جو بس ہمارے رحم و کرم پر یہاں بیٹھی ہے۔ بابا جان بوڑھے ہو چکے ہیں اور میر ہادی کو تم دونوں نے اپنے آنسوؤں کی جال میں پھنسایا ہوا ہے، لیکن یاد رکھو زیادہ دن یہ ڈرامہ نہیں چلے گا، ہم تم دونوں کو اس حویلی سے دھکے دے کر نکالیں گے۔ عنایہ کے دل پر ان الفاظ نے تیر کی طرح اثر کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنی ماں کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن شہباز صاحب کے خوف سے اس کی زبان نے ساتھ نہیں دیا۔ چچا شہباز، اچانک ایک گرجدار آواز نے دالان کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا۔ میر ہادی آستینے چڑھائے سرخ آنکھوں کے ساتھ دالان میں داخل ہوا۔ اس کا چہرہ غصے سے اس قدر تپ رہا تھا جیسے ابھی کوئی طوفان آنے والا ہو۔ ہادی! چچا شہباز کے چہرے کا رنگ یکدم اڑ گیا۔ ہادی نے ٹیبل پر پڑا بھاری گلدان اٹھا کر پوری طاقت سے فرش پر مارا جو چھناکے سے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ عنایہ خوف سے اچھل پڑی اور اپنی ماں کے پیچھے چھپ گئی۔ ہادی کا یہ روپ اس کے لیے بالکل نیا اور انتہائی ڈراؤنا تھا۔ اگر دوبارہ میری پھپھو یا عنایہ کے خلاف آپ کے منہ سے ایک لفظ بھی نکلا تو میں بھول جاؤں گا کہ آپ رشتے میں میرے کیا لگتے ہیں۔ ہادی چچا شہباز کے بالکل قریب آ کر اپنی دبی دبی مگر سحر انگیز آواز میں غرایا۔ اس کی گردن کی رگیں تن گئی تھی۔ یہ حویلی جتنی میری ہے اتنی ہی میری پھپھو کی ہے، اور عنایہ اس گھر کی عزت ہے۔ آئندہ اگر آپ نے یا آپ کی بیٹی نے ان کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو میں آپ دونوں کو اسی وقت اس حویلی سے اور میرے بزنس سے آنکھ کر دوں گا، سمجھ گئے تم لوگ؟ علیزے اور چچا شہباز خوف کے مارے ایک لفظ بھی بولے بغیر وہاں سے الٹے قدموں بھاگ کھڑے ہوئے تھے، لیکن ہادی کا یہ خوفناک غصہ دیکھ کر عنایہ کا وجود اندر تک کانپ اٹھا تھا۔ اسے لگا کہ ہادی ایک ایسا انسان ہے جس کے سامنے جانا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اسی رات جب پوری حویلی گہری نیند سو رہی تھی، عنایہ کچن سے پانی لینے کے لیے اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ راہداری سے گزرتے ہوئے اسے شہباز صاحب کے اسٹڈی روم سے دھیمی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا۔ عنایہ تجسس اور خوف کے عالم میں وہیں رک گئی اور اندر جھانکنے لگی۔ شہباز صاحب اپنے ایک خاص اور خطرناک کارندے سلطان کے ساتھ کھڑے تھے اور ان کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ سلطان، بابا جان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ میر ہادی کا نکاح عنایہ سے کروائیں گے۔ چچا شہباز نے سرکوشی کے انداز میں لیکن گہری نفرت سے کہا، اگر ہادی نے عنایہ سے شادی کر لی تو سب ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ بابا جان اپنی ساری وصیت عنایہ کے نام کر دیں گے اور ہادی مزید طاقتور ہو جائے گا۔ ہمیں ہر حال میں عنایہ کو راستے سے ہٹانا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ نکاح کی بات آگے بڑھے تو اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دو۔ کارندے نے سر ہلایا، جی خان صاحب، کام ہو جائے گا۔ یہ سنتی عنایہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹتے چھوٹتے بچا۔
بولتے قدموں اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ اس کا معصوم ذہن بری طرح مفلوج ہو چکا تھا۔ اسے لگا کہ اگر وہ حویلی میں رہی تو ماموں شہباز اسے قتل کروا دیں گے، اور اگر وہ ہادی کو بتائے گی تو ہادی کا وہ ہولناک غصہ پوری حویلی میں خون خرابہ کر دے گا۔ وہ دونوں صورتوں میں خود کو برباد ہوتے دیکھ رہی تھی۔ شدید خوف اور گھبراہٹ کی حالت میں اس نے راتوں رات ایک چھوٹا سا بیگ تیار کیا اور صبح صادق کے اندھیرے میں کسی کو بتائے بغیر حویلی کے پچھلے دروازے سے نکل کر شہر میں موجود اپنی سہیلی ہانیہ کے ہاسٹل کی طرف بھاگ گئی۔ اسے لگا کہ ہاسٹل کی گمنامی میں وہ محفوظ رہے گی، لیکن وہ میر ہادی کے اثر و ذوق اور اس کی سلطنت سے ناواقف تھی۔ جب اگلی صبح ہادی کو معلوم ہوا کہ عنایہ حویلی میں نہیں ہے اور چچا شہباز کے لوگ بھی غائب ہیں تو اس نے شہر کا چپا چپا چھان مارا۔ ہادی کو شدید غلط فہمی ہوئی تھی کہ عنایہ اس کے ساتھ نکاح کے فیصلے سے نفرت کرتی ہے، اس لیے وہ حویلی چھوڑ کر بھاگ گئی ہے۔ چند ہی گھنٹوں میں ہادی کی گارڈز نے عنایہ کے ہاسٹل کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ہادی غصے اور دکھ کے ملے جلے جذبات کے ساتھ ہاسٹل کے کمرے میں داخل ہوا جہاں عنایہ خوف سے پاگل ہو رہی تھی۔ مجھ سے اتنی نفرت ہے تمہیں عنایہ کہ ایک بار بات کرنے کے بجائے حویلی چھوڑ کر بھاگ گئی۔ ہادی نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے ہوئے کہا تھا، اس کی آواز میں غصہ اور ایک گہرا دکھ چھپا تھا۔ تمہیں کیا لگا تم میر ہادی کے سائے سے دور بھاگ جاؤ گی؟ چلو واپس حویلی۔ عنایہ روتی رہی، چلاتی رہی، لیکن ہادی اسے اسی وقت واپس حویلی لے آیا، جہاں آتے ہی اس نے مولوی صاحب کو بلوایا اور چچا شہباز کی آنکھوں کے سامنے عنایہ سے نکاح کر لیا تاکہ کوئی اسے نقصان نہ پہنچا سکے۔ مگر عنایہ اس وقت تک ہادی کے اس اقدام کو صرف اس کی زبردستی اور غصہ ہی سمجھ رہی تھی، جب تک کہ شادی کی پہلی رات ہادی نے خود اپنے دل کے کواڑ اس کے سامنے نہیں کھول دیے۔ شادی کی پہلی رات اس پرسکون گفتگو کے بعد عنایہ کے دل کا خوف تو کچھ کم ہوا تھا، لیکن حویلی کے روایتی ماحول اور وہاں موجود زہر آلود چہروں کا سامنا کرنے کا حوصلہ وہ اب بھی خود میں نہیں پا رہی تھی۔ زری بیگم کے اصرار پر وہ بھاری گلابی ریشمی سوٹ پہن کر ہلکے میک اپ اور سر پر دوپٹہ جمائے دھیمے قدموں سے ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور ہاتھ اب بھی ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ میز پر چچا شہباز، ان کی بیٹی علیزے، چچی اور دادا جان پہلے سے موجود تھے۔ عنایہ کو دیکھتے ہی علیزے کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے چائے کا کپ پلیٹ پر رکھتے ہوئے جان پوچھ کر اونچی آواز میں کہا، ارے واہ، صبح کی تازہ ہوا کے ساتھ حویلی کی نئی نویلی بڑی بہو بھی تشریف لے آئی۔ ویسے علیزے خان، راتوں رات ہاسٹل بھاگنے والی لڑکیوں کو اتنی جلدی صبح اٹھنے اور حویلی کے آداب نبھانے کی عادت کہاں ہوتی ہے؟ ہمیں تو لگا تھا کہ آج کا ناشتہ کمرے میں ہی جائے گا۔ علیزے کا یہ طنز سیدھا عنایہ کے دل پر لگا۔ وہ وہیں ٹھٹک کر رک گئی۔ اس کی آنکھوں میں فوراً ہی پانی تیرنے لگا۔ میز کے ایک کونے میں بیٹھی زری بیگم کی آنکھوں میں اپنے بھائی اور بھتیجی کے اس رویے پر آنسو آ گئے۔ انہوں نے لرزتی آواز میں کہا، علیزے بیٹا بس کرو، اب وہ اس گھر کی بہو ہے، پرانی باتوں کو اچھالنا بند کرو۔ کیوں نہ اچھالیں؟ چچا شہباز نے لقمہ چباتے ہوئے انتہائی سخت اور حقارت آمیز لہجے میں بات کاٹ دی۔ زری، ہادی نے خاندانی غیرت کے نام پر اس بھاگی ہوئی لڑکی کی گلے میں نکاح کا ٹوپ تو ڈال دیا، لیکن اس سے اس کے کرتوت تو نہیں چھپ سکتے۔ پوری برادری میں یہ بات پھیل چکی کہ شادی سے ایک دن پہلے لڑکی حویلی سے غائب تھی۔ لوگ باتیں بنا رہے ہیں کہ جو لڑکی نکاح سے پہلے ہاسٹلز میں چھپتی پھرے وہ اس حویلی کی عزت کیسے بنے گی؟ عنایہ سے اب کھڑا ہونا بھی محال ہو رہا تھا۔ چچا شہباز کے الفاظ اسے زندہ درگور کر رہے تھے۔ وہ اپنی سسکیاں روکنے کے لیے اپنے ہونٹ دانتوں تلے دبا چکی تھی کہ تبھی ہال کے مرکزی دروازے پر بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا، میر ہادی جو ابھی ہال میں داخل ہوا تھا، اس نے اپنے مضبوط ہاتھ کا پورا وزن میز پر دے مارا۔ میز پر رکھے کانچ کے گلاس اور چائے کی پیالیاں چھناکے سے ہل گئی اور چند ایک سے چائے باہر جھلک گئی۔ پورے ہال پر ایک سکتہ طاری ہو گیا، جیسے سب کی سانسیں حلق میں اٹک گئی ہوں۔ ہادی کی سیاہ آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے چچا شہباز کو ایسی غمگین نظروں سے دیکھا کہ چچا نے نظریں جھکانے میں ہی عافیت سمجھی۔ بس بہت ہو گیا چچا شہباز، دوبارہ اپنی زبان سے ایسا کوئی گھٹیا لفظ نکالنے کی جرات بھی مت کیجیے گا۔ ہادی کی آواز دھیمی لیکن اس قدر کاٹدار تھی کہ دالان کے در و دیوار لرز اٹھے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور عنایہ کے پاس آ کھڑا ہو گیا، جیسے وہ دنیا کی ہر برائی کے سامنے اس کی ڈھال بن رہا ہو۔ کان کھول کر سن لیں آپ سب، اور علیزے تم بھی۔ ہادی نے انگلی اٹھا کر سب کو تنبیہ کی۔ عنایہ رحمان اب صرف زری بیگم کی بیٹی نہیں ہے، وہ میر ہادی کی بیوی ہے، اس حویلی کی بڑی بہو ہے، اور مجھ سے منسوب ہونے کے بعد اب وہ اس پوری سلطنت اور حویلی کی اکیلی مالکن ہے۔ اگر آئندہ کسی نے بھی اس کی طرف اونچی آنکھ سے دیکھا یا اس کی ذات پر کوئی کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی تو وہ بغیر کسی بحث کے اسی وقت اپنی بقیہ زندگی حویلی کی ان دیواروں سے باہر گزارے گا۔
میر ہادی کا یہ فیصلہ حتمی ہے، اس پر کوئی دوسری بات نہیں ہوگی۔ دادی جان نے ہادی کے اس پر اعتماد اور روب دار روح کو دیکھ کر اطمینان سے سر ہلایا، جبکہ چچا شہباز اور علیزے کا چہرہ مارے خوف اور شرمندگی کے نیلا پڑ گیا۔ ماحول میں پھیلے اس شدید تناؤ کو محسوس کرتے ہوئے ہادی کا چھوٹا بھائی زاویار، جو اب تک خاموش تھا، مسکراتے ہوئے اپنی کرسی سے اٹھا۔ وہ ماحول کو ہلکا کرنے کا فن خوب جانتا تھا۔ ارے واہ بھائی جان، صبح صبح اتنا ہائی وولٹیج ڈرامہ! چائے بیچاری تو ڈر کے مارے ویسے ہی ٹھنڈی ہو گئی، زاویار نے شوخی سے کہا اور عنایت کے قریب آ کر بہت احترام سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اور بھابھی سائیں، آپ ان لوگوں کی باتوں پر بالکل دھیان نہ دیں۔ اس حویلی میں اب آپ کا راج ہے، اور ہاں، اگر اس راج میں یہ چچڑے بڑے بھائی کبھی آپ پر روب جھاڑیں یا ڈرائیں تو بس ایک آواز دیجیے گا، آپ کا یہ چھوٹا بھائی آپ کی سیکیورٹی کے لیے 24 گھنٹے حاضر ہے۔ زاویار کی اس محبت بھری اور مزاحیہ بات پر زری بیگم کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ابھری، اور عنایت کو بھی لگا جیسے اس کے دم گھٹتے وجود کو تھوڑی آکسیجن مل گئی ہو۔ ہادی نے زاویار کو گھور کر دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں کا غصہ اب تھم چکا تھا۔ ہادی نے عنایت کا ہاتھ تھاما اور اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ عنایت خاموشی سے بیٹھ تو گئی، لیکن چچا اور علیزے کی موجودگی اور خاندان کے سامنے ہوئے اس ہنگامے کی وجہ سے اس کا حلق کڑوا ہو رہا تھا۔ اس نے پلیٹ میں رکھی چیزوں کو دیکھا، لیکن اس سے ایک لقمہ بھی نہیں توڑا گیا۔ وہ بس چمچ سے پلیٹ کو کریدتی رہی۔ ہادی نے اپنے کپ سے چائے پیتے ہوئے کنکھیوں سے عنایت کی اس انداز کو نوٹ کر لیا تھا کہ اس نے ڈر اور ہچکچاہٹ کے مارے کچھ بھی نہیں کھایا۔ کچھ منٹوں بعد عنایت نے دھیمے سے زری بیگم سے اجازت لی۔ امی، میں ذرا کمرے میں جا رہی ہوں، طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اور وہ ناشتہ کیے بغیر ہی وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر عنایت بیڈ پر بیٹھ گئی اور گہرے سانس لینے لگی۔ ابھی اسے گئے 15 منٹ ہی ہوئے تھے کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائیں، عنایت نے کہا۔ حویلی کی ایک بوڑھی ملازمہ ہاتھ میں ایک بڑی سجیوی چاندی کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ ٹرے میں گرم پراٹھے، آملیٹ، تازہ پھل اور دودھ کا گلاس رکھا تھا۔ چھوٹی بیگم، یہ ناشتہ آپ کے لیے ہے۔ ملازمہ نے ٹرے بیڈ کے سامنے رکھی، میز پر ٹکاتے ہوئے محبت سے کہا۔ عنایت نے حیرت سے دیکھا اور بولی، ماسی، میں نے تو ناشتے کے لیے نہیں کہا تھا، اور میرا دل بھی نہیں چاہ رہا۔ ملازمہ نے مسکرا کر سر ہلایا۔ ہمیں معلوم ہے بیگم صاحبہ، لیکن ہادی سائیں نے خود کچن میں آ کر ہی ناشتہ تیار کروایا اور کہا کہ چھوٹی بیگم نے نیچے کچھ نہیں کھایا، اس لیے یہ ان کے کمرے میں پہنچایا جائے۔ انہوں نے سخت تاکید کی ہے کہ جب تک آپ یہ پورا ناشتہ ختم نہیں کر لیتی، میں یہاں سے واپس نہ جاؤں۔ ملازمہ کی بات سن کر عنایت کی دل کی دھڑکن یکدم تیز ہو گئی۔ اس نے میز پر رکھے گرم ناشتے کو دیکھا۔ میر ہادی کا یہ انداز، اس کا نیچے سب کے سامنے اس کی ڈھال بننا اور پھر اس کی بھوک کا اس طرح خیال رکھنا، عنایت کی آنکھوں میں ایک بار پھر نمی تیرنے لگی، مگر اس بار کی نمی میر ہادی کی اس خاموش اور بے پناہ پرواہ کے احساس کی وجہ سے تھی، جو دھیرے دھیرے اس کے دل کے بند خواہروں پر دستک دے رہی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب عنایت دھیمی قدموں سے لائبریری میں داخل ہوئی۔ اس کی والدہ زری بیگم نے اس سے تصوف کی ایک پرانی کتاب لانے کو کہا تھا، جو اسی لائبریری کے کسی کونے میں موجود تھی۔ حویلی کے اس حصے میں عام طور پر خاموشی رہتی تھی، اس لیے عنایت بڑی احتیاط سے الماریوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے مطلوبہ کتاب ڈھونڈنے لگی۔ وہ کتابوں کی جلدوں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک باہر کا موسم تیزی سے بدلنے لگا۔ آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے اور ایک زوردار سرد ہوا کا جھونکا کھڑکیوں کے پردوں کو لہراتا وہ اندر داخل ہوا۔ اس سے پہلے کہ عنایت کچھ سمجھ پاتی، ہوا کے شدید دباؤ کی وجہ سے لائبریری کا بھاری دروازہ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ خود بخود بند ہو گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی جیسے پورے کمرے میں اندھیرا چھا گیا، شام کی بچی کچی روشنی بھی غائب ہو گئی اور پرانی لائبریری گمبھیر اندھیرے میں ڈوب گئی۔ یا اللہ! عنایت کے حلق سے ایک خوفزدہ چیخ نکلی۔ وہ بچپن سے ہی اندھیرے اور بد جگہوں سے شدید خوفزدہ ہوتی تھی۔ اس کا دل سینے میں ہتھوڑی کی طرح بجنے لگا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی تاکہ دروازے کی طرف جا سکے، لیکن اندھیرے میں اسے راستہ سمجھائی نہیں دیا۔ گھبراہٹ کے عالم میں اس کا پاؤں فرش پر بچھی روایتی ایرانی قالین کے ابھرے ہوئے کونے سے الجھ گیا اور وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ وہ اندھیرے میں سیدھی فرش کی طرف گرنے ہی والی تھی کہ اچانک ایک مضبوط اور توانا وجود نے اسے ہوا میں ہی تھام لیا۔ دو مضبوط بازوؤں نے انتہائی مہارت اور نرمی سے اس کی نازک کمر کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ عنایت کا سر سیدھا میر ہادی کے چوڑے اور مضبوط سینے سے جا ٹکرایا۔ اس کی ناک سے ہادی کے مخصوص مہنگے پرفیوم اور سندل کی وہ مانوس خوشبو ٹکرائی
جس نے اندھیرے کے اس خوف میں بھی اسے ایک عجیب سے تحفظ کا احساس دلایا۔ کمرے میں صرف ان دونوں کی تیز ہوتے سانسوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ ہادی نے اسے بہت مضبوطی سے اپنے ساتھ لگا رکھا تھا، جیسے وہ اسے دنیا کے ہر خطرے سے بچا رہا ہو۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جس نے عنایت کے وجود میں سنسنی دوڑا دی۔ اس کا دل خوف کے بجائے اب ایک مختلف جذبے سے دھڑک رہا تھا۔ سکون کرو عنایت، میں ہوں یہاں۔ ہادی کی بھاری اور دھیمی آواز اندھیرے کو چیرتی ہوئی اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس کی آواز میں ایک بے پناہ نرمی اور پناہ تھی۔ ہادی نے آہستہ سے اپنا ایک ہاتھ جیب میں ڈالا اور اپنے موبائل کی فلیش لائٹ آن کر دی۔ لائٹ کی سنہری روشنی ان دونوں کے چہروں پر پڑی۔ عنایت نے اپنی لمبی پلکیں اٹھا کر ہادی کو دیکھا، جو بہت گہری اور فکر مند نظروں سے اسی کے چہرے کو تک رہا تھا۔ ان کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ ہادی نے آہستہ سے اسے سیدھا کھڑا کیا، لیکن اس کا ایک ہاتھ اب بھی عنایت کے بازو پر گرفت جمائے ہوئے تھا، جیسے اسے یقین نہ ہو کہ وہ محفوظ ہے۔ تم ٹھیک ہو؟ ہادی نے اس کے چہرے پر بکھری زلفوں کو بہت نرمی سے پیچھے کرتے ہوئے پوچھا۔ اس کا یہ لفظ اتنا اچھوتا اور پیار بھرا تھا کہ عنایت کی آنکھوں میں ضبط کیے ہوئے آنسو تڑپ کر باہر آ گئے۔ ہادی کا دل اس کے آنسو دیکھ کر جیسے پگھلنے لگا۔ اس نے تھوڑے دکھ سے پوچھا، اب کیوں رو رہی ہو؟ کیا اب بھی مجھ سے اتنا ہی ڈر لگتا ہے؟ عنایت، میں کوئی جلاد نہیں ہوں۔ مجھے بتاؤ، تم اس دن حویلی چھوڑ کر کیوں بھاگی تھی؟ کیا تمہیں مجھ سے اتنی نفرت تھی کہ میرے ساتھ نکاح کے نام سے بھی خوف آتا تھا؟ عنایت نے تڑپ کر اپنا سر نفی میں ہلایا۔ اس کے آنسو مسلسل اس کی گلابی گالوں پر بہہ رہے تھے۔ آج وہ مزید سچائی کو اپنے اندر دفن نہیں رکھ سکتی تھی۔ نہیں ہادی، خدا کے لیے ایسا مت کر، میں آپ سے نفرت نہیں کرتی۔ عنایت نے روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان اعتراف کیا۔ اس نے پہلی بار اسے لالا کہنے کے بجائے اس کے نام سے پکارا تھا، جس نے ہادی کے دل کی دھڑکن کو ایک سیکنڈ کے لیے روک دیا۔ پھر کیا وجہ تھی؟ ہادی نے اس کے بازو پر اپنی گرفت تھوڑی نرم کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں ماموں شہباز کی وجہ سے بھاگی تھی۔ عنایت نے لرزتی آواز میں سچ اگل دیا جو اس نے اب تک چھپا رکھا تھا۔ نکاح سے ایک رات پہلے میں نے ماموں شہباز کو ان کے کمرے میں سلطان سے باتیں کرتے سنا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہادی کا نکاح عنایت سے ہو گیا تو جائیداد ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ وہ مجھے جان سے مارنا چاہتے تھے ہادی۔ یہ سنتے ہی میر ہادی کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل گئے۔ اس کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے شدید غصہ ابھرا، لیکن سامنے کھڑی معصوم لڑکی کا روتا ہوا چہرہ دیکھ کر اس نے خود پر قابو پایا۔ اور میں آپ کے غصے سے بھی ڈر گئی تھی۔ عنایت نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے ہادی کے کرتے کو اپنے چھوٹے ہاتھوں سے ہلکے سے تھام لیا۔ اس دوپہر میں نے دالان میں آپ کا وہ ہولناک غصہ دیکھا تھا جب آپ نے گلدان توڑ دیا تھا۔ میں بہت معصوم ہوں ہادی، میں ڈر گئی تھی کہ اگر میں نے آپ کو ماموں کی بات بتائی تو آپ کا وہ غصہ اس حویلی میں خون خرابہ کر دے گا۔ میں اپنی جان بچانے اور اس گھر کو کسی بڑی تباہی سے بچانے کے لیے ہاسٹل بھاگی تھی، آپ سے دور جانے کے لیے نہیں۔ عنایت کا یہ معصومانہ اعتراف سن کر میر ہادی کا دل اندر تک پگھل گیا۔ اس کے دماغ میں موجود غلط فہمی کا آخری غبار بھی چھٹ گیا۔ اسے اندازہ ہوا کہ یہ لڑکی جسے وہ باغی سمجھ رہا تھا دراصل کتنے بڑے خوف اور بوجھ کو اپنے چھوٹے سے دل میں چھپائے پھر رہی تھی۔ ہادی نے اپنے موبائل کو پاس رکھی میز پر ٹکایا۔ اس نے آنکھیں بڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کے پوروں سے عنایت کی گالوں پر بہتے گرم آنسوؤں کو بہت نرمی اور محبت سے صاف کیا۔ اس کا یہ انداز اتنا تسلی بخش تھا کہ عنایت کا روتا ہوا وجود پرسکون ہونے لگا۔ میری نادان لڑکی، ہادی نے بے حد مدھم اور مخبول لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں عنایت کے لیے چھپی محبت صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ تم نے میر ہادی کا غصہ تو دیکھا ہے، لیکن اس غصے کے پیچھے چھپی تڑپ کو نہیں سمجھا۔ میرا وہ غصہ صرف ان دشمنوں کے لیے ہے جو میرے اپنوں پر میلی نظر ڈالتے ہیں۔ تمہارے لیے تو میرے دل میں صرف محبت اور تحفظ ہے۔ اس نے عنایت کا چہرہ تھوڑا اوپر اٹھایا تاکہ وہ اس کی آنکھوں میں سچائی دیکھ سکے۔ اگر تم مجھے اسی وقت بتا دیتی تو میر ہادی چچا شہباز کو اسی سیکنڈ اس حویلی سے دھکے دے کر نکال دیتا، تو میں یوں اکیلے ہاسٹل بھاگنے اور خوف کے مارے تڑپنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ عنایت نے ہادی کی گہری آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب کوئی خوف نہ غصہ نہیں تھا بلکہ ایک سمندر تھا۔ اس کی پرواہ کا اس کی محبت تھا۔ آئندہ کبھی مجھ سے کوئی بات مت چھپانا، اور یاد رکھو اب تم اکیلی نہیں ہو۔ ہادی نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بہت آہستہ سے دبایا۔ اب تمہاری حفاظت کرنا میرا فرض ہے اور میرا حق بھی۔ عنایت کو پہلی بار محسوس ہوا کہ جس شخص کے نام سے وہ کل تک کانپتی تھی دراصل اس کی باہیں ہی اس دنیا کی سب سے پرسکون اور محفوظ ترین جگہ ہے۔ دونوں کے درمیان موجود غلط فہمی کی دیوار ہمیشہ کے لیے گر چکی تھی اور اب وہاں سے ایک نئے رشتے کا آغاز ہو رہا تھا۔ عنایت شوخ جامنی رنگ کے زردوزی کڑھائی والے لباس میں ملبوس، سر پر دوپٹہ سیٹ کیے مہمانوں کی تواضع میں مصروف اپنی ماں کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ میر ہادی کے ساتھ گزرے پچھلے کچھ دنوں نے
اس کے چہرے پر ایک نیا نکھار اور ضمانیت بخشتی تھی، لیکن اس بڑی خاندانی تقریب میں وہ اب بھی تھوڑی جھجک محسوس کر رہی تھی۔ اس کی نظریں بار بار ہال کے دوسرے کونے میں کھڑے میر ہادی کو ڈھونڈتی تھیں، جو سفید کلف لگے سوٹ میں ملبوس کچھ بزنس ٹائکونز کے ساتھ سنجیدہ گفتگو میں مصروف تھا، مگر اس کی نظریں بھی بار بار اپنی نازک بیوی کا طواف کر رہی تھیں۔ تقریب اپنے عروج پر تھی جب اچانک چچا شہباز نے ہال کے وسط میں آ کر اسٹیج کے مائک پر ہاتھ مارا، جس سے ایک تیز اور ناگوار آواز پورے ہال میں گونج اٹھی۔ سب کی گفتگو یکدم رک گئی اور تمام نظریں چچا شہباز پر ٹک گئی۔ ان کا چہرہ مصنوعی فکرمندی اور غصے سے بھرا ہوا تھا۔ خواتین و حضرات، معذرت کے ساتھ مجھے اسی خوشی کے موقع پر ایک انتہائی افسوسناک اور شرمناک اعلان کرنا پڑ رہا ہے۔ چچا شہباز کی آواز پورے ہال میں گونجی۔ دادا جان نے صوفے سے اٹھتے ہوئے فکرمندی سے پوچھا، شہباز کیا ہوا ہے؟ اس خوشی کے موقع پر تم کیا ہنگامہ کھڑا کر رہی ہو؟ ابو جان، ہنگامہ میں نہیں، اس حویلی میں رہنے والے کچھ آستین کے سانپ کھڑا کر رہے ہیں، چچا شہباز نے اونچی آواز میں کہا، اور پھر ان کی زہر آلود نظریں سیدھی عنایہ اور زری بیگم پر پڑی۔ ہمارے خاندان کا صدیوں پرانا خاندانی نو لکھا ہار اور دادی جان کے سونے کے جھمکے جو تجوری میں محفوظ تھے اور جنہیں آج بڑی بہو کو پہنایا جانا تھا، وہ غائب ہے، کسی نے انہیں چوری کر لیا ہے۔ پورے ہال میں ایک دم سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ خاندانی زیورات کا غائب ہونا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ کہ تم کیا کہہ رہے ہو شہباز؟ حویلی میں چوری؟ آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا۔ دادی جان نے گھبرا کر کہا، آج تک اس لیے نہیں ہوا امی جان کیونکہ پہلے حویلی کے راز اور چابیاں صرف وفاداروں کے پاس ہوتی تھی۔ علیزے نے چچا شہباز کے برابر میں کھڑے ہو کر زہر اگلا۔ آج دوپہر میں نے خود عنایہ اور زری کو اس لاکر روم کے پاس مشکوک حالت میں دیکھا تھا۔ پاپا، جو لوگ برسوں سے اس حویلی کے ٹکڑوں پر پل رہے ہوں، ان کی نیت ایسی قیمتی زیورات دے کر کیوں نہ بدلے؟ یہ ہار عنایہ نے ہی غائب کیا ہے تاکہ اپنی ماں کے ساتھ مل کر اسے شہر میں بیچ سکے۔ یہ الزام سنتے ہی جیسے ہال میں موجود 100 سے زائد مہمانوں کی نظریں عنایہ پر جم گئی۔ عنایہ کا چہرہ مارے شرمندگی اور دکھ کے سفید پڑ گیا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ خود کو سب کے سامنے بالکل ننگا اور بے بس محسوس کرنے لگی۔ زری بیگم نے روتے ہوئے اپنے بھائی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ خدا کے لیے بھائی جان، ایسا گھٹیا الزام مت لگائیں، ہم غریب ضرور ہیں لیکن چور نہیں ہیں۔ میری بیٹی نے کبھی کسی چیز کی تمنا نہیں کی۔ زری بیگم کی ہچکیاں بن گئیں۔ مہمانوں میں سرگوشیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ دیکھا، خون آخر رنگ دکھاتا ہے، بھاگی ہوئی لڑکی سے اور کیا امید کی جا سکتی ہے؟ عنایہ کی آنکھوں سے لامتناہی آنسو بہنے لگے۔ وہ اتنے بڑے مجمع کے سامنے خود کو بالکل اکیلا اور لاوارث محسوس کر رہی تھی۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ چپ کروائیں اپنی اس بیٹی کو شہباز خان، اس سے پہلے کہ میری خاموشی اس حویلی کو راکھ کر دے۔ ہال کے دوسرے سرے سے میر ہادی کی سرد، روبدار اور گرجدار آواز ابھری۔ وہ دھیمے مگر انتہائی پرعزم قدموں سے چلتا ہوا ہال کے درمیان میں آیا۔ اس کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ نہیں تھی بلکہ ایک ایسا سکون تھا جو طوفان کا رخ موڑ دیتا ہے۔ وہ سیدھا عنایہ کے پاس آیا جو رو رو کر نڈھال ہو رہی تھی۔ ہادی نے سب کے سامنے بغیر کسی پرواہ کیے عنایہ کے کندھے پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھا اور اسے اپنے وجود کے قریب کر لیا۔ اس کے ایک لمس نے عنایہ کے گرتے ہوئے حوصلے کو جیسے ایک نئی زندگی دے دی۔ ہادی، تم اس چور لڑکی کی طرفداری کر رہے ہو، سب کے سامنے ثبوت موجود ہیں۔ چچا شہباز نے روب جھاڑنے کی کوشش کی۔ ثبوت؟ ہادی کے لبوں پر ایک شفقانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ہال کے بڑے دروازے کی طرف دیکھ کر تالی بجائی۔ ثبوت اب اندر آ رہے ہیں چچا جان۔ اسی وقت ہادی کا چھوٹا بھائی زاویہ حویلی کی گارڈز کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ گارڈز نے چچا شہباز کے سب سے وفادار ملازم سلطان کو گریبان سے پکڑ رکھا تھا، جس کا چہرہ خوف سے نیلا پڑ چکا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک مخملی کالا باکس تھا۔ لو جی چچا جان، آپ کا وہ پرندہ پکڑا گیا جو حویلی کی عزت اڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ زاویہ نے روایتی شوخی مگر طنزیہ لہجے میں کہا اور وہ باکس لے کر دادا جان کے سامنے رکھ دیا۔ دادا ابو، یہ رہے ہمارے خاندانی زیورات جو سلطان صاحب چچا شہباز کی گاڑی کی ڈگی میں چھپانے جا رہے تھے تاکہ الزام بھابھی سائیں پر لگایا جا سکے اور آپ کی نظروں میں انہیں گرایا جا سکے۔ پوری تقریب میں ایک بار پھر سکتہ طاری ہو گیا۔ اس بار رخ چچا شہباز اور علیزے کی طرف تھا۔ چچا شہباز کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں ابھر آئیں۔ یہ جھوٹ ہے یہ ہادی، یہ تمہاری چال ہے مجھے بدنام کرنے کی۔ چچا شہباز چلائے، سلطان سچ بولو ورنہ تمہاری اگلی صبح جیل کی کاری کوٹری میں ہوگی۔ ہادی نے سلطان کی طرف دیکھ کر اس انداز میں کہا کہ سلطان کے گھٹنے ٹک گئے۔ سائیں مجھے معاف کر دیں، مجھے خان صاحب نے ہی کہا تھا کہ زیورات غائب کر کے چھوٹی بیگم کا نام لے لو تاکہ انہیں حویلی سے نکالا جا سکے۔ سلطان نے روتے ہوئے سب کچھ سچ اگل دیا۔ چچا شہباز کا جھوٹا خاندانی وقار خاک میں مل چکا تھا۔
دادا جان نے غصے سے چچا شہباز کو دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے میر ہادی ایک قدم آگے بڑھا۔ اس کی شخصیت کا جلال اس وقت دیکھنے لائق تھا۔ چچا شہباز، آپ نے میری بیوی پر کیچڑ اچھالنے کی آخری کوشش بھی کر لی۔ ہادی کی آواز دھیمی لیکن زہر آلود تھی۔ آپ کی نظریں ہمیشہ سے اس حویلی کی جائیداد اور میر انڈسٹریز کے شیئرز پر تھیں۔ اب میر ہادی کا فیصلہ سنیں۔ آج اسی وقت میں آپ کو میر انڈسٹریز کے تمام عہدوں اور بزنس سے آگ کرتا ہوں۔ آپ کا اب ہماری کسی کمپنی یا جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور کل صبح تک آپ اور آپ کا یہ سازشی خاندان اس حویلی کے حدود سے باہر ہوگا۔ اگر دوبارہ آپ کی پرچھائی بھی میری بیوی یا میری پھپھو کے آس پاس نظر آئی تو میں قانون کا سہارا لیے بغیر خود آپ کا حساب کروں گا۔ چچا شہباز اور عریضے برادری اور مہمانوں کے سامنے اس قدر ذلیل ہو چکے تھے کہ وہ ایک لفظ بولے بغیر اپنے سر جھکائے ہال سے باہر بھاگ گئے۔ مہمانوں نے میر ہادی کے اس فوری اور انصاف پسند فیصلے پر تالیاں بجا کر دادا جان کو مبارکباد دی۔ جب ہال میں دوبارہ رونق بحال ہوئی تو عنایت نے سر اٹھا کر اپنے برابر میں کھڑے میر ہادی کو دیکھا۔ اس کے چوڑے شانے، اس کا مضبوط چہرہ اور اس کی آنکھوں میں چھپا ہوا اپنے لیے وہ بے پناہ مان۔ عنایت کو شدت سے احساس ہوا کہ میر ہادی صرف اس کا شوہر نہیں ہے بلکہ وہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ اور ایک ایسی مضبوط ناقابل تسخیر چٹان ہے جس کے ہوتے ہوئے دنیا کا کوئی بھی طوفان اسے چھو کر بھی نہیں گزر سکتا۔ اس کے دل سے خوف کا آخری سایہ بھی ہمیشہ کے لیے مٹ گیا تھا۔ چچا شہباز اور ان کے خاندان کے حویلی سے جانے کے بعد جیسے پورے گھر سے ایک بھاری بوجھ اتر گیا تھا۔ فضا اب پرسکون اور معطر تھی۔ عنایت نے ہلکے نیلے رنگ کا سادہ سوٹ پہن رکھا تھا اور بالوں کو کھلا چھوڑا ہوا تھا جو ہوا کی دوش پر لہرا رہے تھے۔ اس نے کچن سے الائچی والی چائے کی 2 گرما گرم کپ تیار کیے اور دھڑکتے دل کے ساتھ چھت کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اب اس کے قدموں میں وہ پرانی لرزش نہیں تھی اور نہ ہی اس کی آنکھوں میں وہ خوف تھا۔ آج اس کی آنکھیں احترام، مان اور ایک انجانے خوبصورت جذبے سے چمک رہی تھیں۔ چھت پر پہنچ کر اس نے دیکھا میر ہادی ریلنگ کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے سیاہ کرتا پہن رکھا تھا جس کی آستینیں کوہنیوں تک چڑھی ہوئی تھیں۔ بارش کی ہلکی بوندیں اس کے بالوں اور چہرے کو بھگو رہی تھیں، لیکن وہ اس موسم سے بے نیاز گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کی پشت عنایت کی طرف تھی۔ عنایت نے گہرا سانس لیا اور دھیمے قدموں سے اس کے قریب آئی۔ اس کی پائل کی ہلکی سی جھنکار پر ہادی نے چونک کر مڑ کر دیکھا۔ عنایت کو اس روپ میں اپنے سامنے دیکھ کر اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں ایک دلکش چمک ابھر آئی۔ آپ یہاں کھڑے ہیں اور بارش تیز ہو رہی ہے، عنایت نے دھیمے اور شرمیلی آواز میں کہا اور چائے کا ایک کپ اس کی طرف بڑھایا۔ کیا آپ کے لیے چائے لائی ہوں؟ ہادی کے لبوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ سج گئی۔ اس نے عنایت کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیا، لیکن کپ لیتے وقت اس کی انگلیاں عنایت کے نازک پوروں سے لمس کر گئیں۔ اس اچھوتے لمس نے عنایت کے وجود میں ایک سنسنی دوڑا دی اور اس نے شرما کر اپنی نظریں جھکا لی۔ دونوں ریلنگ کے ساتھ کھڑے ہو کر چائے کی چسکیاں لینے لگے۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد عنایت نے ہمت مجتمع کی اور ہادی کی طرف دیکھا۔ ہادی، اس کی آواز میں بلا کر رس تھا، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ اس دن تقریب میں اگر آپ چٹان بن کر میرے سامنے نہ کھڑے ہوتے تو چچا شہباز سب کے سامنے میری اور میری ماں کی عزت اچھال چکے ہوتے۔ آپ نے نہ صرف مجھے سچائی دکھائی بلکہ مجھے دنیا کی تانوں سے بھی بچا لیا۔ میں زندگی بھر آپ کا یہ احسان نہیں بھول سکتی۔ ہادی نے چائے کا کپ ریلنگ پر ٹکایا اور پورا مڑ کر عنایت کے بالکل سامنے آ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک گہرا اور سنجیدہ تاثر تھا، مگر اس کی آنکھوں میں محبت کا ایک سمندر موجزن تھا۔ احسان؟ ہادی نے دبی دبی آواز میں کہا۔ اس کا لہجہ بے حد نرم تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے عنایت، میر ہادی نے جو کچھ کیا وہ صرف ایک احسان تھا؟ میر ہادی کے اس اقدام کا بدلہ اس چھوٹے سے لفظ سے نہیں چکایا جا سکتا، اس سے کام نہیں چلے گا۔ عنایت نے حیرت اور معصومیت سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے گالوں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ پھر آپ کو کیا چاہیے؟ اس نے تقریباً سرگوشی میں پوچھا۔ ہادی نے ایک قدم مزید آگے بڑھایا جس سے ان کے درمیان کا فاصلہ بالکل ختم ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ عنایت پیچھے ہٹتی، ہادی نے نہایت نرمی سے اس کا نازک ہاتھ اپنے دونوں گرم ہاتھوں کے حصار میں لے لیا۔ اس کا یہ لمس اتنا پاکیزہ اور رومانوی تھا کہ عنایت کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ مجھے تم چاہیے ہو عنایت، مکمل طور پر۔ ہادی نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اپنے دل کا وہ راز اگل دیا جو برسوں سے اس کے سینے میں دفن تھا۔
تم کیا سمجھتی ہو کہ میں نے یہ نکاح چچا شہباز کی سازشوں سے تنگ آ کر یا پھپھو کی بے بسی دیکھ کر کسی فرض یا مجبوری کے تحت کیا ہے؟ اگر تمہارا یہ خیال ہے تو تم دنیا کی سب سے نادان لڑکی ہو۔ عنایت گنگ کھڑی اس کے منہ سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کو اپنے اندر اتار رہی تھی۔ بارش کی بوندیں اب ان دونوں پر گر رہی تھیں، لیکن انہیں صرف ایک دوسرے کا احساس تھا۔ میں نے یہ نکاح اس لیے کیا کیونکہ میں بچپن سے، جب تم گڑیا سے کھیلتی تھی، تب سے تمہاری اس معصومیت سے محبت کرتا آیا ہوں۔ ہادی کے لہجے میں اعتراف محبت کی وہ سچی تڑپ تھی جس نے عنایت کے وجود کو پگھلا کر رکھ دیا۔ حویلی کا یہ سخت گیر میر ہادی جس کے غصے سے سب کانپتے ہیں، وہ اس حویلی کے ایک کونے میں بیٹھ کر صرف تمہاری ایک مسکراہٹ کا انتظار کرتا تھا۔ میں نے ہمیشہ ہر دعا میں تمہیں اپنی زندگی بنانے کی تمنا کی تھی۔ جب تم ہاسٹل بھاگی تو مجھے جائیداد کے کھونے کا دکھ نہیں تھا، مجھے یہ خوف تھا کہ میری زندگی مجھ سے دور جا رہی ہے۔ ہادی نے اس کا ہاتھ تھوڑا سا کھینچ کر اسے اپنے اور قریب کر لیا۔ اس کا دوسرا ہاتھ بہت نرمی سے عنایت کے چہرے پر آیا اور اس کے انگوٹھے نے عنایت کے لبوں کو پاس موجود بارش کے قطرے کو صاف کیا۔ میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا ہوں عنایت۔ اب مجھے بتاؤ کہ اب بھی اس دل میں میرے لیے صرف خوف ہے؟ کیا میر ہادی کو اس کی محبت کا جواب مل سکتا ہے؟ ہادی کی آنکھوں میں التجا اور بے پناہ چاہت تھی۔ عنایت کا دل محبت کے اس بے پناہ اور خوبصورت سیلاب کے سامنے ہار چکا تھا۔ وہ شخص جو اس کے لیے کبھی خوف کی علامت تھا، آج اس کے سامنے اپنی ساری انا قربان کر کے صرف اس کی محبت کا طلبگار کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جھلک پڑے جو بارش کے پانی میں مل گئے۔ نہیں ہادی، عنایت کی آواز رون گئی، مگر اس میں اب کوئی جھجک نہیں تھی۔ اب کوئی خوف نہیں ہے۔ اس رات جب آپ نے مجھے صوفے پر بیٹھ کر تحفظ کا یقین دلایا تھا، میرا خوف اسی رات مر گیا تھا، اور اس کی جگہ آپ کے احترام اور محبت نے لے لی تھی۔ میں بھی آپ سے بہت محبت کرنے لگی ہوں ہادی۔ اپنی دل کی بات مانگتے ہی عنایت نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور ہادی کے اس اعتراف کی سحر انگیز میں خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنا سر میر ہادی کے چوڑے اور محفوظ سینے پر رکھ دیا اور اس کے کرتے کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ ہادی کے لبوں پر ایک پر اعتماد اور فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنے دونوں مضبوط بازو عنایت کے گرد پھیلائے اور اسے اپنے دل کی دھڑکنوں کے قریب اپنے مخلص حصار میں لے لیا۔ بارش کی رم جھم تیز ہو رہی تھی اور چاندنی ان دونوں پر گواہ بن کر چمک رہی تھی۔ حویلی کی اس چھت پر اس چاندنی رات میں تمام غلط فہمیاں ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکی تھیں اور دو دل ایک خوبصورت زہر میں بن کر ایک ہو چکے تھے۔ حویلی کا ماحول اب ماضی کے اس مہیب اور بھوجل سائے سے بالکل پاک ہو چکا تھا۔ چچا شہباز کی منفی سیاست کے خاتمے کے بعد گھر میں صرف امن، محبت اور سکون کا راج تھا۔ عنایت جو اب حویلی کی ایک پر اعتماد، مسکراتی ہوئی اور بے حد لاڈلی بڑی بہو بن چکی تھی، پورے لان میں گھوم گھوم کر مہمانوں اور ملازمین کو ہدایت دے رہی تھی۔ اس نے ہلکے فیروزی رنگ کا خوبصورت ریشمی لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے بالوں کا جوڑا بنا ہوا تھا جس میں سفید چنبیلی کے پھولے سجے تھے، اور اس کے چہرے پر موجود پر اعتماد مسکراہٹ اس کی اندرونی خوشی کا پتہ دے رہی تھی۔ اب وہ خوفزدہ رہنے والی معصوم لڑکی نہیں تھی، بلکہ اس عظیم حویلی کی باوقار مالکن لگ رہی تھی۔ بھابھی سائیں، خدا کے لیے ملازمین کو تھوڑا آرام کرنے دیں۔ آپ کی اس سخت مانیٹرنگ کی وجہ سے کچن کا عملہ تو ویسے ہی سہم گیا ہے۔ زاویہ نے ہاتھ میں جوس کا گلاس لیے شوخی سے عنایت کے قریب آ کر کہا۔ عنایت نے مسکرا کر زاویہ کو دیکھا اور پیار سے جھڑکتے ہوئے بولی، زاویہ، آج امی کی سالگرہ ہے اور میں کسی بھی چیز میں کوئی کمی نہیں چاہتی۔ نانا جان اور نانی جان نے خاندانی مہمانوں کو بلایا ہے، اس لیے سب کچھ پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ اسی وقت صوفے پر بیٹھے نانا جان نے عنایت کو اپنے پاس بلایا۔ عنایت دھیمے قدموں سے ان کے پاس آئی اور ان کی گھٹنوں کے پاس بیٹھ گئی۔ نانا جان نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میری بچی، جب سے تم اس حویلی کی بڑی بہو بن کر آئی ہو، اس گھر کے در و دیوار مسکرانے لگے ہیں۔ نانا جان نے فخر سے کہا، ذری دیکھو تمہاری بیٹی نے کتنی سمجھداری سے اس پورے گھر کو سنبھال لیا ہے۔ زری بیگم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ابھر آئے۔
انہوں نے عنایہ کو گلے سے لگاتے ہوئے کہا، ہاں ابو جان، میں تو روز اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے میری عنایہ کو ہادی جیسے شوہر کا سایہ دیا، جس نے اسے دنیا کی تمام خوشیاں اور یہ مان بخشا ہے۔ پورے خاندان کی محبت دیکھ کر عنایہ کا دل تشکر سے بھر گیا۔ اسی دوران اس کی نظریں لاشعوری طور پر لان کے دوسرے سرے پر گئیں، جہاں حویلی کے برآمدے کے ستون کے پاس میر ہادی کھڑا تھا۔ میر ہادی ہمیشہ کی طرح اپنی روایتی کلف لگی سفید قمیص شلوار اور سیاہ باز کوٹ میں ملبوس بےحد وجیح اور روبدار لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ اپنی جیبوں میں ڈال رکھے تھے اور اس کی گہری سیاہ آنکھیں دور کھڑی سے وہ اپنی بیوی کا طواف کر رہی تھیں۔ اس کی نظروں میں عنایہ کے لیے وہ بے پناہ چاہت اور فخر اور محبت صاف نمایاں تھی، جو ان مہینوں میں مزید گہری ہو چکی تھی۔ عنایہ نے نانی جان سے اجازت لی اور دھیمے پر اعتماد قدموں سے چلتی ہوئی ہادی کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کی پائل کی جھنکار جیسے ہی ہادی کے قریب پہنچی، ہادی کے لبوں پر ایک دل فریب اور دل پگھلا دینے والی مسکراہٹ ابھر آئی۔ پوری حویلی وہاں آپ کی تعریفوں کی پل باندھ رہی ہے اور آپ یہاں اکیلے اندھیرے میں کھڑے ہیں۔ عنایہ نے اس کے بالکل قریب آ کر اپنی خوبصورت آنکھیں مٹکاتے ہوئے شرارت سے پوچھا۔ ہادی نے اپنی جیبوں سے ہاتھ نکالے اور ایک قدم آگے بڑھا کر عنایہ کا ہاتھ انتہائی نرمی کے ساتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ میں اکیلا کہاں ہوں عنایہ، میری نظر، میرا دل اور میری پوری کائنات تو وہاں لان کے مرکز میں کھڑی سب کے دلوں پر راج کر رہی ہے۔ عنایہ کا چہرہ حیا کی لالی سے دہک اٹھا۔ اس نے ہادی کی مضبوط انگلیوں کو اپنے ہاتھوں میں تھوڑا اور کس لیا۔ ہادی، سچ میں آج مجھے لگ رہا ہے کہ میری زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ ماموں شہباز کے جانے کے بعد اور آپ کی اس بے پناہ محبت کی بدولت مجھے اب حویلی کی ان دیواروں سے خوف نہیں آتا، بلکہ اپنائیت محسوس ہوتی ہے۔ ہادی نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں زور سے دبایا۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا نا عنایہ کہ میر ہادی کا یہ ہاتھ تمہاری ڈھال بنے گا۔ تم اس حویلی کی عزت بھی ہو اور میری زندگی کا سب سے خوبصورت سچ بھی۔ تمہاری اس پراعتماد مسکراہٹ کے لیے میں دنیا کے ہر طوفان سے لڑ سکتا ہوں۔ دور لان سے زاویار نے مائک پر اونچی آواز میں اعلان کیا، بڑے بھائی جان اور بھابھی سائیں، اگر آپ دونوں کا رومانوی سیشن ختم ہو گیا ہو تو پلیز یہاں تشریف لائیں، پھپھو کی کیک کٹنگ کا وقت ہو گیا ہے۔ زاویار کی اس شرارت پر ہادی نے اسے گھور کر دیکھا، لیکن اس کے چہرے پر غصے کے بجائے ایک بے ساختہ قہقہہ ابھر آیا۔ عنایہ بھی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ہادی نے عنایہ کا ہاتھ اپنے بازو کے گرد لپیٹا اور دونوں ایک ساتھ پراعتماد قدموں سے لان کی طرف بڑھنے لگے۔ حویلی کے بزرگ انہیں دیکھ کر دعائیں دے رہے تھے اور پورا گھر خوشیوں کے گیتوں سے گونج رہا تھا۔ دونوں ایک نئے اور خوبصورت مستقبل کے سفر پر گامزن ہو چکے تھے۔